آپ تو اس فیملی سے مل کے بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں. اب کیا وجہ بنی اس لڑکی نے جو ہے اس دنیا سے چلی گئی؟ جتنے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے حساب سے کہانی بنا رہا ہے. جتنی انفارمیشن کہیں اور سے سنتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی زبان میں جب اس انفارمیشن کو آگے پاس آن کر رہے ہیں تو وہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. سب سے پہلا اس بچی کے ساتھ اوفینس یہ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایک ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کر کے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے. اس کی والدہ کے مطابق، اس کے والدین، سب لوگوں کے مطابق اس بچی کے ساتھ آج کے دن تک، جب جو آخری دن تھا جس دن اس دنیا سے چلی گئی، تب تک ظلم ہوتے رہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی خاتون اپنا مرد شیئر نہیں کر سکتی. تو اس کی والدین کے مطابق اس کی سالگرہ والے دن اس کو اس کی سوتن کا تحفہ دیا، اس کو اس کے گھر میں لا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ تم سے پہلے میری شادی ہے جو تمہیں نہیں پتا. اس کے بچے اور اپنی بیوی کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک ہی گھر میں رکھا جاتا ہے. وہ اپنی بیوی پہ اس لیے تشدد کرتا تھا کہ وہ اپنی جائیداد جو ان کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد تھی جو ثانیہ زہرا کے والد کی تھی، وہ اس میں سے بھی حصہ چاہتا تھا. ان کے والد صاحب سے جو بات ہوئی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف مانگا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بندوں کو بھیج بھی دیا تھا. اس سوال کا جواب نہ وہ دے پا رہا ہے نہ پولیس کے پاس ہے کہ اگر بچی کی لاش اسی صورت میں ہے کہ پنکھے کے ساتھ صافہ بندھا ہوا ہے اور وہ صوفے کے اوپر، دیوان کے اوپر اس گھٹنوں کے بل وہ بیٹھی ہے جس میں اس کے گلے کو کوئی دباؤ نہیں آ رہا، تو وہ کیسے خودکشی ہو گئی؟ کوئی ویڈیو ثبوت نہیں ہے جس کے اندر دروازہ ٹوٹتا ہوا دکھایا گیا ہو. کوئی ابھی تک ایک ایسی تصویر ملزمان کی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے جس میں لڑکی جھولتی ہوئی دکھائی گئی ہو، جس میں کوئی ایسا سائن نظر آ رہا ہو کہ وہ بچی خود سے سارا کچھ کر سکتی ہے. وہ پریگننٹ تھی خاتون؟ وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق پریگننٹ نہیں تھی. والدہ سے اس کی بات اس طرح کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے پریگننٹ ہوں، لیکن علی رضا جو ہیں وہ اس کو کیری نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے میڈیسن دی ہے تو میں اس کو ختم کر دوں. بچے نے کچھ بتایا کہ ہماری مامی پاپا کی لڑائی ہوئی تھی، کوئی کچھ بچے مین وکٹم بتا رہے ہیں. بچے نے تو یہ بات بولی ہے کہ میرے بابا میری مما کو مارا اور بابا نے مما کو مارا ہے. بچے نے اس رات بھی کچھ اگر نہ کچھ دیکھا ہے. کچھ نہ کچھ دیکھا نہ ہوتا تو بچہ، میں کہتا ہوں بچہ نانکوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا. بچہ اپنے نانے کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتا، نانی کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتا. مجھے وہ تصویر دیکھ کر، فوٹیجز دیکھ کر، حالات دیکھ کر، شواہد دیکھ کر یہ قتل ہے اور اس قتل کی سزائے موت ہی ہوگی. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ. ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک خبر نے تہلکہ مچا کر رکھا ہوا ہے کہ ایک 20 سالہ دشیزہ ثانیہ زہرا جس کو مبینہ طور پر اس کے خاوند نے جناب زیادتی کی اور اس کے بعد اس کو جناب لٹکا دیا گیا پنکھے کے ساتھ اور یہ کہا گیا کہ جناب اس نے خودکشی کی ہے. بہت سے لوگ اس پہ اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. کئی لوگ جناب اس کو خودکشی کا نام دے رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے اس کو جناب یہ کہنے کہ جناب باقاعدہ طور پہ اس کو مارا گیا ہے. ہمارے ساتھ احمد شیر جٹ صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دعا زہرا کیس میں انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. آج وہ بچی باحفاظت اپنے والدین کے ساتھ ہے. تو کیسی قدرت کا جناب آپ دوسرا نظارہ دیکھیں کہ آپ اس بچی کا نام بھی زہرا ہی ہے. اس کا مطلب زہرا نام کی بچیوں کو انصاف دلانے کے لیے احمد شیر جٹ صاحب ہمیشہ آپ کو سڑے فہرست نظر آئیں گے. کہانی کی اصل ایکچوئل فیکٹ کیا ہیں؟ کیا اگر اس بچی نے خودکشی کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اگر نہیں کی سے مارا گیا تو اس کے پیچھے کیا اصل وجہ ہے؟ کیوں مارا گیا ہے؟ اور کیا جو یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ بچی جناب جو ثانیہ زہرا جو ہے یہ پیٹ سے ہے اور بعد میں یہ کہا گیا جناب پیٹ سے نہیں ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اصل کہانی کی اور یہ کیس اس وقت کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ وہاں پہ گئے، اس فیملی کو مل کے بھی آئے. ان سے پوچھیں گے جناب کہانی کا ایک رخ انہوں نے دیکھا یا پراپر اس کیس پہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور اب یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جٹ صاحب، ہم اس سے پہلے آپ زہرا نامی بچی کے ساتھ آپ نے کیس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور 1 سال کی لڑائی کے بعد آج وہ بچے اپنے والدین کے بعد حفظ و امان میں ہے. اور دوسرا کیس بھی اب آپ کو ملا ثانیہ زہرا ہے، اس کے لیے بھی جناب آپ سٹینڈ لیا آپ نے. آپ مل کے بھی آئے اس فیملی سے اصل کہانی کی. یوٹیوبرز جو ہیں مختلف اس کہانیوں کا رخ پیش کر رہے ہیں. آپ تو اس فیملی سے مل کے بھی آئے اور ان کے وکیل بھی ہیں. اب تو ذرا تھوڑا ہمارا ناظرین کو بتائیں کہ اصل کہانی کا معاملہ کیا ہے، کیا وجہ بنی اس لڑکی نے جو ہے اس دنیا سے چلی گئی؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. پہلے تو نا بہت ساری، جس طرح آپ نے کہا نا کہ جتنے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے حساب سے کہانی بنا رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اصل حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ جتنی انفارمیشن کہیں اور سے سنتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی زبان میں جب اس انفارمیشن کو آگے پاس آن کر رہے ہیں تو وہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ 2019 میں ایک بچی جو اب 20 سال کی تھی، اس وقت تقریباً وہ 16 سال کی تھی. اس وقت اس بچی کی شادی کی جاتی ہے. علی رضا نامی جو اس معاملے کے اندر ایک مرکزی ملزم ہے
جس کے اوپر اس وقت قتل کا الزام ہے. اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. سب سے پہلا اس بچی کے ساتھ اوفینس یہ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایک ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کر کے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بتاتا ہے تو اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں, کہ اس کے بعد مسلسل اس کی والدہ کے مطابق, اس کے والدین, سب لوگوں کے مطابق اس بچی کے ساتھ آج کے دن تک, جب جو آخری دن تھا جس دن اس دنیا سے چلی گئی, تب تک ظلم ہوتے رہے. اور مبینہ طور پر اتنے ظلم ہوتے رہے کہ وہ والدین جو ہیں وہ بار بار یہ کوشش کرتے رہے, جو کہ میں کہتا ہوں مزید تکلیف دہ چیز ہے, کہ ہماری بچی واپس آ جائے, اس کی یہ شادی ختم ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ سارا کچھ ممکن نہ ہو سکا. بچی جو ہے وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی والدین کے مطابق, اور وہ بار بار اس چیز کے اوپر فوکس کرتی رہی کہ پہلے ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے, پھر اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دے دیا ہے, تو اس لیے میں کسی نہ کسی طرح سے اس گھر کو بساؤں. اور جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے 2 محرم کو, گھر والوں کو صرف یہ اطلاع ملتی ہے تھانے سے, ان لوگوں کی طرف سے نہیں. اگر اتنے ان لوگوں کی کوئی نیک نیتی ہوتی, سسرال والوں کی طرف سے اگر کوئی جیسچر اچھا ہوتا, تو وہ جیسے ہی پولیس کو اطلاع کر رہے ہیں وہ پہلے والدین کو بھی اطلاع کرتے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے پہلے پولیس کو اطلاع کی, انہوں نے اپنے آپ کو جس طریقے سے بھی کور کرنا تھا جو بظاہر نظر آ رہا تھا, اور پھر والدین آتے ہیں اور والدین کے سامنے وہ بچی کی تصویر جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, اور کچھ فوٹیجز میں آپ سے شیئر کروں گا جو پولیس نے کیپچر کی ہیں, اس کے مطابق ایک پنکھا ہے, اس کے ساتھ ایک مردانہ صافہ لٹکا ہوا ہے, اور مردانہ صافہ نیچے آ کر 20 سال کی ثانیہ زہرا کے گلے میں ہے, اور ثانیہ زہرا اپنے گھٹنوں کے بل اب اس دیوان کے اوپر بیٹھی ہے جو بیڈ کے اوپر پڑا ہے. اب یہ سارا سین دیکھ کر, اور اسی کی فوٹیج اور اسی کی وہ ساری تصویریں, وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, تو سسرال والوں کا موقف یہ آتا ہے کہ جی ہم نے دیکھا تو اس بچی نے خودکشی کر لی تھی, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ہم نے آپ کو یہ اطلاع دے دی, آپ پولیس کو اطلاع دے دی, والدین کو اطلاع دے دی, اور یہ اپنی بچی کی لاش جو ہے وہ کلیکٹ کریں اور جا سکیں. جس کے بعد محرم کے دن تھے, اور جو پولیس کی ایک پروگرس رپورٹ جو میں نے, چونکہ میں جب وہاں گیا تو میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے, پولیس کے پاس کیا کچھ ہے, پولیس نے اب تک کیا کام کیا ہے, کیونکہ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے, تو پولیس نے یقیناً اس کے اندر کو بہت کام کیا ہوگا. جب میں نے جا کر اس کو مزید اپنے سورسز سے, اپنے دوستوں کے ذریعے وہاں پر جا کر اس کے معاملات پولیس کے پاس تفتیش والے دیکھنے کی کوشش کی, تو پتہ چلا خاص کوئی تفتیش تو نہیں تھی, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر انفلوئنس کر رہے تھے, اور انفلوئنس یہاں تک کر رہے تھے کہ لاہور سے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی بہاف پر ایک خاتون ایم پی ابھی جاتی ہیں, اور وہ بھی جا کر ان سے مل کر کہتی ہیں بالکل ہمیں آپ کی بچی کے قتل کا دکھ ہے, اور واپس آ کر اس کو خودکشی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو وہ چونکہ معاشرے میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ گلا دبانے سے یا گلا گھنٹ جانے سے مرنے والا ہر بندہ خودکشی کرتا ہے, جو کہ نہیں ہے. ان کی بات بھی مان لیتے ہیں کہ خودکشی کی لڑکے والے نے کہا, لیکن خودکشی کے پیچھے کیا پرپس تھا یہ بھی تو دیکھیں, اور ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ ان کے مطابق خودکشی کی ہے تو ایک خاتون خودکشی کیوں کرتی ہے؟ کیا گھریلو حالات سے وہ اتنی زیادہ تنگ تھی کہ جو اس نے خودکشی کر لی؟ اگر ان کے مطابق بھی ہم بات دیکھیں بٹ صاحب, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خودکشی والا ڈرامہ رچانا تھا تو پھر آپ پہلے اپنی سٹوری ٹھیک کریں, جو کہ علی رضا نہیں کر سکا. علی رضا نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کے اندر اس کا سٹیٹمنٹ اور جو حالات ہیں پروگرس رپورٹ کے اندر, علی رضا یہ کہتا ہے کہ صبح 7 بجے میں سولر والا سوئچ جو ہے وہ آن کرنے کے لیے آیا ہوں, تو میری وائف جو ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی. اور بہت بڑا جس کو وہ لڑائی کی ریزن یا خودکشی کی ریزن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس نے میرے بچے کے اوپر, اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماؤں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ بچوں کو کوئی نہیں پال سکتا. ہم خود بچوں والے, ہمیں پتہ ہے کہ والدین کتنا کہ کرتے ہیں, کرتی تو ماں نے ہاتھ اٹھایا, ماں نے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں اس بچے کو لے کر اپنی دوسری بیوی والے پورشن میں چلا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے کمرہ بند کر لیا. اس کے بعد میں صبح آیا تو کمرہ جو ہے وہ نوک کر رہی تھی ہماری نوکرانی, پھر میری والدہ, اور یہ بڑا اتفاق دیکھیں وہ کتنے آرام سے وہ بول رہا ہے کہ وہ دوسرے پورشن تک چلا گیا, اس کو کچھ نہیں پتا, اور وہاں تک جاتے ہی اس کو فوراً پھر پتہ چلتا ہے کہ والدہ بھی دروازہ نوک کر رہی ہے, آ جاتا ہے. اس کے بعد جی میں نے پھر دروازہ توڑا ہے, تو آگے یہ حالات تھے. میں نے فوراً پولیس کو کال کی, اور اس کے بعد سارا کچھ ہے. اس سوال کا جواب نہ وہ دے پا رہا ہے نہ پولیس کے پاس ہے کہ اگر بچی کی لاش اسی صورت میں ہے کہ پنکھے کے ساتھ صافہ بندھا ہوا ہے,
اور وہ صوفے کے اوپر دیوان کے اوپر اس گھٹنوں کے بل وہ بیٹھی ہے جس میں اس کے گلے کو کوئی دباؤ نہیں آ رہا، تو وہ کیسے خودکشی ہو گئی؟ کب وہ لٹکی؟ کب اس کا جھولنے سے اس کا گلا دبا؟ کب سب کچھ ہوا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ ہینگنگ سے ڈیتھ ہے، ہائیڈ بون انٹیکٹ ہے. ہم نے تو کبھی کوئی خودکشیاں، ہم نے تو کبھی کوئی پھندا لگنے سے ایسی موت نہیں دیکھی جس میں یہ ہائیڈ بون نہ ٹوٹے. ہمیشہ ہائیڈ بون ٹوٹتی ہے تو خودکشی جا کر وہ پھندا لینے والی کاروائی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. یعنی یہاں سے ایک طرح سے ان کا یہ جو ہے ٹریپ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے پلان بنائی، یہ ایکسپوز ہو گیا. بٹ صاحب قتل نہیں چھپتا. اور میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ جب مجھے اس کیس کا پتہ چلا، مجھ سے فیملی نے رابطہ کیا، بچی کی والدہ سے بات ہوئی، ان کی خالہ سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا. اس سے پہلے مجھے اس چیز کا زیادہ علم نہیں تھا، جس پر میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر جا کر چیزوں کو دیکھا جائے، ان سے ملا جائے، ان کے دکھ میں بھی جا کے وہاں پہ ہم نے فاتح بھی کہی. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا جہاں کچھ آرمڈ فورسز کے لوگ بھی تھے، کچھ پولیس کے لوگ بھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز میں گزاری تھیں. میں نے ان لوگوں کے سامنے صرف وہ تصویر اور وہ فوٹیج جو پولیس نے آتے ہی ریکارڈ کی وہ رکھی. میں نے کہا جی آپ لوگوں نے صرف مجھے یہ بتانا. ان لوگوں کو بھی سوشل میڈیا کے ساتھ کچھ اتنا انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس کیس کو. میں نے کہا جی یہ خودکشی ہے یا قتل ہے؟ کوئی بندہ اس تصویر کو اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خودکشی ہے. تو کیسے ممکن ہے یہ خودکشی ہے؟ آپ کیسے مان جائیں کہ ایک بندہ کہہ رہے ہو آپ نے لٹکا کے، وہ اپنے آپ کو لٹکا کے مر گیا. 5 فٹ قد کی لڑکی، 10 فٹ کی چھت ہے، اس میں سے 2-2.5 فٹ کا بیڈ ہے، اوپر وہ دیوان رکھ کے وہ پنکھے کے اوپر سے صافہ بھی باندھ رہی ہے جہاں تک اس کی ہائٹ مکمل جا نہیں رہی، اور اس کے بعد صافہ آگے اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور وہ بیٹھی ہے دیوان کے اوپر. وہ 25-30 کلو کا دیوان جس کو 2 بندے اٹھا کے رکھیں گے تب بھی وہ بیڈ شیٹ پھٹ جائے گی، وہ گھسیٹی جائے گی. وہ بالکل ایسے رکھا ہوا ہے جیسے آرام سے کسی نے اٹھا کے رکھا ہے، اور وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یا تو کوئی آیا غائبانہ طور پر، غائب سے کوئی آیا اور اس کمرے کے اندر آ کر اس کی مدد کی، اس کو سارا کچھ سیٹ کر کے دے گیا اور اس نے خودکشی کر لی. وہ جو بیڈ ہے، وہ جو ٹیبل ہے، وہ جو پنکھا ہے، کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ساری چیزیں پولیس نے اپنے قبضے میں، فنگر پرنٹس وغیرہ بھی آئے ہیں. اوبویسلی سب کچھ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا نظام ایسا ہے. مجھے تو حیرانی یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، ان کے گھر سے ایک لاش برآمد ہو رہی ہے، والدین جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ یہ خودکشی ہے، پولیس نے پھر بھی چھوڑ دیا. ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی جب ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو ان کے جو فادر ہیں ثانیہ زہرا کے، اس نے بتایا کہ پچھلے 2-3 سال سے جو ہمارا داماد ہمیں تنگ کر رہا تھا. وہ تنگ کس وجہ سے کر رہا تھا؟ کیا وجہ تھی جناب جو ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے؟ کیا اصل کہانی کیا تھی؟ رپورٹڈلی بٹ صاحب یہ جائیداد کا تنازع تھا. اچھا ایک چیز اس میں بڑی دلچسپ ہے، ابھی تک جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جائیداد کا تنازع، علی رضا نے بھی کہا جی میرے پاس تو ان سے زیادہ مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، تو میں کیوں مانگوں گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارا کام صرف سٹیٹمنٹ کسی کی سن کے اس کے اوپر یقین کرنا نہیں ہوتا، تھوڑا ایک لائر کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے. لائر میں اور کامن مین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. اگر نکاح نامہ اس بچی کا دیکھا جائے تو نکاح نامے کے اوپر اچھا خاصا بچی کے لیے مہر لکھا گیا جو کہ اس بچی کو ابھی تک ادا نہیں کیا. ظاہر ہے عند الطلب ہے اور وہ انہی کے پاس ہے، سسرال کے پاس کتنا گھر ہے، اس کے علاوہ پیسے ہیں، ہاں جی، اور یہ اس کے علاوہ زرعی زمین ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو، یہ چیزیں ایک موٹیویشن ہو سکتی ہے، ایک موٹیو ہو سکتا ہے اس بچی کے قتل کا. اور ایسا ہوا. اس سے قبل بچی جب ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو اس کی طرف سے ایک کیس دائر کیا گیا تھا، اور وہ کیس جب تقریباً والدین کے مطابق جب تقریباً اس کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا تو اس وقت اس نے دوبارہ اس بچی کو ٹریپ کیا، کیونکہ بچی کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، جو 16 سال کی عمر ہمارے قانون میں پنجاب میں اجازت ہے جس کی، اس عمر میں شادی ہوئی. تو اس کے بعد بچی نے، جب وہ حالات نہیں سازگار تھے وہاں پر، تو وہ بچی ناراض ہو کے اپنے گھر آئی. تو اس کے بعد اس بچی نے دوبارہ اپنی تعلیم کا آغاز کیا، وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے گئی، جہاں سے ملزم نے رپورٹڈلی دوبارہ اس بچی کو ٹریپ کیا، دوبارہ اس کو انٹائز کیا، اس کو کنونس کر لیا کہ تم آؤ ہم اکٹھے رہیں گے. اور بچی ماں باپ کے مطابق، چونکہ بچے پیدا ہو چکے تھے اور ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے بچوں کو کوئی اور اڈاپٹ نہیں کرتا. یہاں اپنے
ذاتی گھر والے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں. صاحب آپ کے مطابق مارنے کا موٹو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکے کی جانب سے کہ کہیں یہ بعد میں جو حصہ جو حق مہر ہے یہ مانگے نہ اور ہمیں وہ دینا نہ پڑے، اس پہ سے انہوں نے مار دیا. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو اس کا خاوند تھا وہ اپنی بیوی پہ اس لیے تشدد کرتا تھا کہ وہ اپنی جائیداد جو ان کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد تھی جو ثانیہ زہرا کے والد کی تھی وہ اس میں سے بھی حصہ چاہتا تھا. یہ بھی کہیں جگہ پہ بیان ہم نے ریکارڈ. یہ والدین نے میں نے سب سے پہلے ایک لائیو سیشن والدہ کے ساتھ کنڈکٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جب ان سے اس سے پہلے بات ہوئی تھی، پھر ان کے والد صاحب سے جو بات ہوئی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف مانگا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بندوں کو بھیج بھی دیا تھا اپنے بندوں. اور یہ دونوں فیملیز کے گھر کے درمیان جو ہے بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے، قریب قریب ان کا گھر ہے. تو انہوں نے بندے اپنے بھیجے تھے اور کہ یہ ہمیں چیزیں دے دیں. ظاہر ہے یہ جو ثانیہ زہرا کے والد ہیں اسد شاہ صاحب، ان کے پاس چوک کمہارا کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ کمرشل پراپرٹی ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1200 پلس دکانیں ہیں ان کی، امام بارگاہ ہیں، کافی 5-10 ان کے پلازے وغیرہ بھی ہیں. دیکھیں ایک بہت بڑی امام بارگاہ کے متولی ہیں، ملتان کی مرکزی امام بارگاہ ہے. پہلے یہ چوک کمہارا کے اندر ہوتی تھی، اس کے بعد اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، میٹرو بس کا روٹ تھا، فلائی اوورز تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو جس کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی وہ پورا جو ایریا ہے اس میں کمرشل بہت زیادہ دکانیں، کمرشل مارکیٹ موجودہ ریٹ میں بھی دیکھا جائے تقریباً 100 کروڑ پلس کی ہوگی. اس کے مطابق ان کی بیٹی ثانیہ زہرا کا قانونی طور پہ کتنا حصہ بنتا تھا؟ ان کے اس وقت جو ہے وہ اسد شاہ صاحب کے جو بیٹا تھا، ان کا بیٹا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی 7-8 ماہ پہلے. اب 2 بچیاں تھیں اور وہ دونوں بچیوں کے رپورٹرلی وہ جو میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ میری بچیوں کا سب کچھ تھا. لیکن بٹ صاحب بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں والدین کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کے حوالے کرتے ہوئے یا ان کے خاوندوں کے حوالے کرتے ہوئے چیزوں کو بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر والدین اپنی زندگی میں ابھی اپنے پاس چیزیں رکھتے ہیں اور بعد میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جانا اس بچی کے پاس جی. اگر آپ کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں تو 2 طریقے بھی ہیں سر. ایک تو یہ تھا جناب کہ وہ بچی کو اس لیے مارا گیا کہ وہ حق مہر کا ان کو ڈر تھا کہ مانگے نام سے، اور دوسرا وہ کہ وہ جو 25 یا 30 کروڑ کی جو اماؤنٹ تھی جو اس بچی کے نام آ رہی تھی وہ بچی شاید اپنے والدین سے مطالبہ نہیں کر رہی تھی اور اس پریشر میں بھی جناب اس کو مار دیا گیا، جو لگ رہا ہے کہ جناب اس کو مارا گیا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں بٹ صاحب ان ساری چیزوں سے بڑی بھی ایک ریزن ہے. کیا سر جی؟ وہ ہمارے معاشرے کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی کوئی خاتون اپنا مرد شیئر نہیں کر سکتی. جب اس کو یہاں تک چیٹ کیا جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے مرد کی پہلے سے شادی ہے اور اس کو اس کی والدین کے مطابق اس کی سالگرہ والے دن اس کو اس کی سوتن کا تحفہ دیا جاتا ہے، اس کو اس کے گھر میں لا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ تم سے پہلے میری شادی ہے جو تمہیں نہیں پتہ. اس کے بچے اور اپنی بیوی کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک ہی گھر میں رکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑوں کی، فساد کی، جہاں پہ ریزنز ہیں، جہاں پہ مال و دولت کا معاملہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے جو اس معاملے کے اندر کشیدگی کا باعث بنا ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو صرف ازیوم کیا جائے، یہ ایک میں کہتا ہوں ایک مفروضہ ہے جو پاسبلٹی ہے، جو بظاہر نظر بھی آ رہا تھا، جس طرح سے وہ بچی کی جس حالت میں وہ لاش ملی ہے وہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے. کیونکہ کوئی ویڈیو ثبوت نہیں ہے جس کے اندر دروازہ ٹوٹتا ہوا دکھایا گیا ہو. کوئی ابھی تک ایک ایسی تصویر ملزمان کی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے جس میں لڑکی جھولتی ہوئی دکھائی گئی ہو، جس میں کوئی ایسا سائن نظر آ رہا ہو کہ وہ بچی خود سے سارا کچھ کر سکتی ہے. کوئی حالات ایسے بنا دیں آپ، جس بیڈ کے اوپر اس دیوان کو رکھا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کو باندھا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس دیوان کا نہ گرنا، اگر وہ گرا ہوا تھا اور اس کو دوبارہ اکٹھا کر کے رکھ کے اس کے اوپر لگایا جائے تو جو ایک کیلکولیشن تصویر کے اندر پیمائش کی ہوتی ہے نا، اگر وہ دیوان نہ بھی ہو تو بچی پھر بھی نہیں لٹک سکتی. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جج صاحب. اس نے انتقال سے قبل اس بچی نے اپنے والدین سے آخری دفعہ بات کب کی تھی؟ کافی عرصہ پہلے کا، ان کا آلموسٹ مارچ کے مہینے تک ان کا تھا رابطہ. اس سے پہلے ان کی زیادہ بات نہیں. ان کے والدین کے بقول جو ہماری کافی لمبی ڈسکشن ان کے والدین کے ساتھ ہوئی، اس میں اس بچی کا رابطہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا ماں باپ کے ساتھ. اور یہ اس طرح کی کئی پابندیوں کی وجہ سے بھی وہ بچی جو ہے وہ اس کا دکھ سکھ والدین تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور والدین کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ جب ہم بھی منتھلی خرچہ بھی دیتے تھے اپنی بچی کے لیے، کچھ بھجواتے تھے، اور والدین کے مطابق یہ بھی ایک بڑی شرمناک سی بات ہے کہ نند جو ہے وہ فون کر کے بچی کے نام پہ پیسے منگوائے، اگر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں.
جو کہ یقیناً یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا. جب ٹرائل کورٹ کے اندر معاملات آئیں گے تو ہم بھی ثابت کریں گے. جو بڑی چل رہی ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلم ویڈیوز میں کہ یہ کہا جا رہا ہے ثانیہ زہرا پریگننٹ تھی, پریگننٹ خاتون کو مارا گیا. کہ اس میں بھی ایک صداقت ہے, کیا وہ پریگننٹ تھی یا اس وقت اس موقع پہ پریگننٹ تھی یا پہلے پریگننٹ تھی, کیا وجہ ہے؟ بٹ صاحب والدین کی تو ملاقات کافی عرصے سے نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ جتنے پہلی جو ایک پہلے اس موت کے پتہ چلنے کے فوراً بعد کی جو چیزیں ہیں نا سوشل میڈیا پہ, وہ ساری چیزیں والدین کی جو مین سورس آف انفارمیشن تھی نا وہ پولیس فورینزک والے لوگ تھے. تو فورینزک میں آیا کچھ ایسا بلڈ سمپٹمز میں ان کو لگا ہوگا ایسا جس پر انہوں نے بتا دیا, اور والدین نے تو ظاہر اپنا وہی بیانیہ ڈکلیئر کرنا تھا. وہ پریگننٹ تھی خاتون, وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق پریگننٹ نہیں تھی. اس میں کوئی ایسی پریگننسی کے کچھ افواہیں یہ بھی اڑ رہی ہیں کہ جناب کے 3-4 مہینے پہلے اس کے ہسبینڈ نے پریشر سے اس کا ابورشن بھی کروایا تھا. مزید یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ والدہ نے ہمارے ساتھ بات کی تھی تو والدہ نے یہ بتایا تھا کہ اس بچی کے ساتھ کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے بات ہوئی تھی اور تب وہ 2 ماہ کی پریگننٹ تھی. تو اس حوالے سے جب انہوں نے ڈاکٹرز نے یا فورینزک والوں نے والدین کو بتایا کہ آپ کی بچی پریگننٹ بھی تھی جس کی ہم چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں, تو اس پر والدین نے وہی سمجھا کہ شاید وہ پریگننٹ تھی. لیکن والدہ کو بچی کی بات اس طرح کی ظاہر ہے والد سے تو بات نہیں ہو سکتی, تو والدہ سے اس کی بات اس طرح کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے پریگننٹ ہوں لیکن علی رضا جو ہیں وہ اس کو کیری نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کو مجھے میڈیسن دی ہے تو میں اس کو ختم کر دوں. اور پھر اگر وہ کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ ان کی بات ثابت صحیح ہوتی ہے کہ وہ 5 ماہ کی پریگننسی والا کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا تھا اگر وہ ابھی بھی پریگننٹ ہوتی. لیکن بٹ صاحب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. وہ تو ہماری پرابلم ہے نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات آ گئی, اس یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ایک 20 سال کی بچی جس کے 2 بچے تھے, جو ایک 1.5 سال کا بچہ ہے, ایک 3 سال کا بچہ ہے, وہ اس دنیا میں ہیں اور ان کی ماں چلی گئی ہے. اور ان کی ماں جس حالت میں ملی ہے, جو ساری زندگی یہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا ان بچوں کو وہ چیز دکھاتا رہے گا, وہ لٹکی ہوئی بچی دکھاتا رہے گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. سسرال کے اندر کیوں یہی معاملات ہوتے ہیں, کیوں سسرال کے اندر سے اس طرح کی لاش ملتی ہے, اور کیوں آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے؟ اگر وہ خودکشی ہے تو آپ ریزن دیں, کچھ تو بتائیں نا, کوئی تو ریزن ہوگی. وہ اپنے 2 ننھے منھے بچے, یا تو بچے نہ بیٹے نہ پیدا ہوں تو چلے سمجھ آتی ہے کسی کی, اللہ نے دونوں ہی بیٹے دیے ہیں اس کو, انتہا کے خوبصورت بچے ہیں. میں ذاتی طور پر وہ بچہ سالار ہے, اس کو وہاں جا کر ملا ہوں اس بچے کو, چھوٹے بچے کو ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے, لیکن سالار جو بڑا بچہ اس بچے نے کچھ بتایا کہ ہماری مامی پاپا کی لڑائی ہوئی تھی, کوئی کچھ بچے مین وکٹم بتا رہے ہیں. بچے نے تو یہ بات بولی ہے کہ میرے بابا میری مما کو مارتے تھے اور بابا نے مما کو مارا ہے. بچہ اگر ویسے جس طرح میں حیران ہوں کہ جس ڈٹھائی کے ساتھ ملزم پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا بچے سے پیار کرتا ہے اور اتنا اٹیچ ہے کہ والدہ بچے کو مارتی ہے, وہ بچہ روتا ہے تو اس کو اٹھا کے وہ کہیں اور لے کے جاتا ہے. اگر بچہ اتنا اٹیچ ہوتا تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ والد کے بغیر رہ سکتا ہے اتنے دن. میں 2 دفعہ ان کے گھر گیا ہوں اور کافی ڈیٹیل اور کافی لمبا ٹائم ان کے والد ان کی فیملی کے ساتھ گزرا ہے. ہر 2-4 منٹ کے بعد والد کو, ثانیہ زہرا کے والد کو اس کے نواسے کی کال آ رہی ہے, مطلب وہ گھر سے گھر والوں کو فون لے کے نا اس کو کال کر رہے ہیں, نانے کو. اچھا 10-15 منٹ کے بعد وہ ویڈیو کال پہ شروع ہو جاتا ہے. وہ اتنا اٹیچ ہے اپنے نانکے کے ساتھ, اس ٹائم میں وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ ہی نہیں تھا. اس کو دیکھیں ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارا بچہ تو والدہ نہیں ہے تو وہ دوسری آپشن وہ والد کو ڈھونڈے گا, والد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچوں. بچے نے اس رات بھی کچھ اگر نہ کچھ دیکھا ہے, کچھ نہ کچھ دیکھا نہ ہوتا تو بچہ, میں کہتا ہوں بچہ نانکوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا. بچہ اپنے نانے کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتا, نانی کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتا, بچہ تو میں کہتا ہوں رو رو کے اس کا برا حال ہوتا ہے. وہ تو اپنے نانے کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا جتنی دیر میں وہاں بیٹھا ہوں. جج صاحب کیا وجہ, اتنا بڑا ہائی لائٹڈ کیس ہے, پورے ملک میں اس نے تہلکہ مچا دیا, ہر خاتون جو ہے ان کے لیے دکھ کا اظہار کر رہی ہے, جو ماں ہے خاص طور پہ, لیکن جو ملزم ہے وہ دندناتا پھر رہا, پریس کانفرنس کر رہا جناب میں تو بالکل بے قصوروار ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ کے مطابق اگر یہ قصوروار نکلتا ہے جس طرح اس نے یہ ظلم کیا ہے تو کتنی سزا اس پہ ہوگی؟ اور سزائے موت کا کیس ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بٹ صاحب, دیکھیں ہمارے جیسے لوگوں کا تو ماننا ہے کہ جو صحیح ہے نا اس کی بات ہونی چاہیے. میری پہلی جو میری جو فیلنگ ہے, جو میری جتنی سمجھ بوجھ ہے, ناقص سمجھ ہوگی, غلط ہوگی, مجھے وہ تصویر دیکھ کر, فوٹیجز دیکھ کر, حالات دیکھ کر, شواہد دیکھ کر, یہ قتل ہے.
اور اس قتل کی سزائے موت ہی ہوگی. ہو سکتا ہے جو باقی سہولت کار ہوں گے جو ثابت لوگ ان کو عمر قید یا 10 سال 14 سال 15 سال عمر قید, لیکن جو مین ایکیوزڈ ہے علی رضا ہے, اگر یہ ٹرائل چلا تو یہ سزائے موت کا کیس. جی ناظرین, آپ نے احمد شیر جٹ صاحب کی گفتگو سنی اور اس کیس کو یہ پروسیڈ بھی کر رہے ہیں. ان کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کا فیصلہ جلد آئے گا اور جو ملزم ہے علی رضا, اس کو کم از کم سزائے موت ہوگی. جو اس کے سہولت کار ہیں, اگر اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا, موقع پر اس کی بہن نے ساتھ دیا, اس کی پہلی بیوی نے ساتھ دیا ہے, تو کم از کم وہ بھی عمر قید یا 10 سال سزا کے لیے وہ بھی تیار ہیں. دیکھتے ہیں جناب دعا زہرا کیس کی طرح کیا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس میں جناب ملزم کو کلیدی کردار تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے. مزید اپڈیٹس کے لیے جناب نیکسٹ ان سے پھر رابطہ کریں گے اور کہانی آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.